أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، مختصر حمد و صلات کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 30ویں پارے سے آیات مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعے بھی ہم نے اسی آیت مقدسہ کو عنوان بنا کر گفتگو کی اور ذہن میں اسے تازہ کیجئے. ہم نے پیغام یہ دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، بزرگان دین جتنے بھی ہمارے مشائخ اعظام ہیں ان سب کا ارشاد یہ ہے کہ دنیا ایک عارضی گھر ہے اور باقی رہنے والا گھر آخرت کا. یہی بات اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مقدسہ میں ارشاد فرمائی. اے اہل دنیا، کیا تم نے سب کچھ دنیا ہی کو سمجھ لیا؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، سب کچھ یہ دنیا نہیں، والآخرۃ خیر وابقی، اور باقی رہنے والا گھر جو ہے وہ تو آخرت کا. ان ھذا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ. اور یہ بات ہم تمہیں نہیں کہہ رہے بلکہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر جو صحیفے ہم نے نازل کیے انہیں بھی ہم نے یہی بات بتائی، اور ان کتابوں اور صحف میں بھی ہم نے یہی بات لوگوں سے ارشاد فرمائی تھی کہ دنیا ایک عارضی گھر اور سب کچھ یہ نہیں بلکہ ہمیشہ رہنے والا گھر جو ہے وہ آخرت کا. عزیزان گرامی، ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ کسی شخص کی عمر اگر 1000 سال بھی اور وقت انتقال اس سے پوچھا جائے کہ بتاؤ تم کتنا عرصہ اور کتنے دن رہے، یقیناً وہی جب اپنے بچپن، اپنے جوانی، اپنے بڑھاپے اور اپنی موت کی جانب جب اپنی نظر دوڑائے گا تو یقیناً وہ یہی کہے گا کہ بالکل ابھی میں بچہ تھا، ابھی جوان ہوا، ابھی بوڑھا ہوا اور موت نے آن لیا. ایسا لگے گا جیسے کہ وہ چند گھڑی اور چند پل اس دنیا میں عزیزان گرامی ٹھہرا. یہ دنیا کتنی ہی مل جائے، کتنا ہی ساز و سامان اس کا ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اس کی حیثیت ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں. جیسا کہ ارشاد فرمایا گیا، اس دنیا کو اور اس دنیا کی جہب و حشمت، بڑی بڑی چیزیں یا بڑی بڑی دولت یا بڑے بڑے عہدے بھی اگر آپ کو مل جائیں تو ان کی مثال ایک عالم دین نے بڑی اچھی بیان کی. ہم نے واقعات میں پڑھا کہ ہارون رشید اپنی مسنت پر جلوہ کرتے. ظاہر ہے کہ بادشاہوں کا عالم بڑے کرو فرقہ ہوتا اور خصوصاً ہارون رشید کے جس کی سلطنت
اللہ اکبر، آپ کو تعجب ہوگا کہ جو آج روسی ریاستیں آزاد ہوئی ہیں، یہاں تک سلطنت عباسی جو ہے وہ جاری اور ساری، اسے اپنی مسند پر بیٹھے ہوئے اچانک پیاس لگی، اس نے خدام اور موالی سے ایک گلاس پانی طلب کیا۔ جب اس کے خدام اور موالی ایک گلاس نہایت ہی جہو و حشمت کے ساتھ جب پانی لے کر آئے، ہارون رشید نے پانی کا گلاس ہاتھ میں اٹھایا، جب وہ پینے لگا تو ایک عالم دین نے مصلحت وقت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہارون رشید بادشاہ سلامت اور امیر المومنین کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ان کا جناب ذرا پانی پینے میں توقف کیجیے اور ذرا میرے ایک سوال کا جواب دے دیجیے۔ فرمایا امیر المومنین یہ بتائیے، اگر یہ پانی جو آپ ابھی پینے والے ہیں، اگر یہ پانی آپ کو نہ ملے اور پانی نہ پینے کی وجہ سے آپ کی موت واقع ہونے والی ہو تو مجھے بتائیے آپ کیا کچھ عطا فرما کر پانی کو حاصل کریں؟ کتنی دولت آپ پانی کے حاصل کرنے پہ خرچ کریں؟ کتنی جہو و حشمت آپ پانی کے ایک گلاس کو حاصل کرنے کے سلسلے میں آپ عطا فرمائیں، جبکہ آپ کو یقین ہو کہ پانی نہ ملنے پر آپ کی موت واقع ہو جائے؟ ہارون رشید نے سوچ بچار کر بڑا سنجیدہ جواب دیا۔ فرمایا اے جماعت علماء، یقین جانو کہ اگر مجھے پانی نہ ملے اور پانی نہ ملنے پر اگر میری موت واقع ہونے والی ہو تو میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا، لیکن پانی کا ایک گلاس ضرور حاصل کر کے یعنی پی کر اپنی جان ضرور بچاؤں۔ اس عالم دین نے کہا اب آپ پانی پی لیجیے۔ ہارون رشید جب پانی پی چکے تو پانی پینے کے بعد پھر اسی عالم دین نے ان سے فوراً یہ پوچھا، حضرت پہلا سوال تو پانی سے پینے کا، اب ایک سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے یہ جو پانی آپ پینے والے اگر یہ نہ ملے تو آپ نے فرمایا میں آدھی حکومت اور آدھی سلطنت دے دوں گا، اب مجھے بتائیے اگر یہ پانی آپ کے پیٹ میں جانے کے بعد اگر آپ کے بدن سے نہ نکلے، یعنی دوسرے معنی میں یوں کہہ لیں کہ مریض کا پیشاب بند ہو جائے تو آپ جانتے ہیں کس قدر اذیت ناک منظر ہوتا ہے، مریض کا پیٹ پھول جاتا ہے، بہت زیادہ اس سے اذیت ہوتی ہے، وہ جناب زارو قطار روتا ہے اور بالکل یوں سمجھ لیں بغیر پانی کے جیسے مچھلی تڑپتی ہے اس طریقے سے تڑپنے لگ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرض سے ہمیں بچائے۔ کہا یہ بتائیے کہ یہ پانی اگر آپ میں سے نہ نکلے تو آپ کیا کچھ عطا فرمائیں؟ انہوں نے کہا واللہ بڑا سنجیدہ جواب دیا، اگر یہ پانی میرے بدن میں جانے کے بعد اگر یہ بدن سے میرے نہ نکلا اور اس کی وجہ سے اگر میری موت واقع ہونے والی ہو تو واللہ میں آدھی سلطنت دے دوں گا، لیکن اس پانی کو ضرور باہر نکلواؤں گا۔ اس عالم دین نے کہا حضرت یہ ہے آپ کی بادشاہت کی حقیقت، یہ ہے وہ دنیا اور متاع دنیا، یہ ہے وہ دنیا کی دولت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اللہ کی نعمت جسے پانی کہتے۔ مجھے بتائیے آج کتنے وافر مقدار میں، یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ یہ بالکل آپ کو مفت ملتا، مگر حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت اور رحمت عام ہوتی ہے وہ اتنی ہی سستی بھی ہوتی ہے، مگر ہم نے اس کو سستا سمجھ کر بے بہا بہانا شروع کر دیا۔ اور آپ دیکھیے کہ ہم پانی کس طریقے سے بہاتے، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کی جائے۔ میں چونکہ اس پر تذکرہ نہیں کر رہا ورنہ میں اسی پانی کو عنوان بنا کر آپ سے گفتگو کرتا، مگر ضمناً یہ بات ذہن میں رہے جب اللہ کی کسی نعمت کو ٹھکرا دیا جائے، جب اس کی قدر نہ کی جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمت کو واپس لے لیتا، اور جب وہ قوم اس نعمت کو ٹھکرائے اور جب اس قوم سے نعمت چھین لی جائے تو پھر واپس نہیں آتی۔ اس لیے پانی کی عزیزان گرامی قدر کی جائے۔ میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ آپ نے دنیا کی بہت بڑی سلطنت اور حکومت اور جاہو حشمت کی قیمت ملاحظہ فرمائی، صرف اتنی ہے جیسے ایک گلاس پانی اگر نہ ملے تو آدھی حکومت گئی، اور بدن میں پہنچنے کے بعد اگر نہ نکلے تو لیجیے آدھی حکومت گئی۔ یہ ہے وہ دنیا اور اہل دنیا کا ساز و سامان۔ اسی لیے رب کریم تنبیہ فرماتا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم سب اسی کو مت سمجھ لینا۔ اور ہم نے مذمت میں حدیث بیان کی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما اب دنیا ملعونۃ، یہ دنیا جو ہے یہ تو مردار جانور ہے۔ ایک اور حدیث میں یوں بھی فرما گیا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا جیفۃ،
یہ دنیا مردار کی طرح ہے۔ تو اللہ اکبر، اور فرمایا لوگ جو اس پہ پڑھ رہے ہیں ان کی مثال کتوں کے مانند جیسے مردار جانور پر کتے پل جاتے ہیں، اسے دنیا بھر اس پر لگے ہوئے۔ لیکن ہاں ایک بات ذہن میں رہے محترم حضرات، امام غزالی نے کتنی پیاری بات کہی، فرمایا میرے عزیز یوں سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضری دینے کا دنیا ایک راستہ ہے۔ ظاہر ہے کہ آخرت بھی دنیا کے بغیر نہیں ملے گی۔ وہ دانشمند ہے، کنز العمال شریف میں پورا باب اس پر بیان فرما دیا گیا، اور اس میں حدیثوں میں یہ بھی ارشاد فرما دیا گیا کہ وہ دنیا اچھی ہے جس سے آخرت کو حاصل کر لیا جائے۔ اللہ اکبر، دنیا داروں پر دنیا تو پلتی، اور جو دنیا سے نفرت کرے تو دنیا جانتے اسے کیسی پرکاش اور کیسا بوجھ رکھتی ہے۔ اس کی ایک مثال، میں بہت کچھ کہنا چاہتا مگر وقت ضائع ہو گیا۔ اللہ اکبر، صرف ایک بخاری کی حدیث بیان کرتا ہوں جس سے اندازہ لگائیے کہ یہ دنیا داروں پر دنیا کیسی پلتی، اور جو دنیا سے نفرت کرے تو خود دنیا کو اس میں بغض اور حسد کا کیا عالم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، پہلے بخاری شریف کی حدیث سے پہلے یہ بات سن لیجیے، امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اصل میں یہ دنیا اور دنیا دار کی مثال ایسی ہے جیسے کہ سمندر سے منہ لگا کر آدمی پینے لگ جائے۔ فرماتے ہیں محققین کہ کسی آدمی کو پیاس لگے اور وہ سمندر کا پانی پیے تو اس کی پیاس نہیں بجھتی بلکہ پیاس بڑھتی چلی جاتی۔ امام غزالی نقل کرتے ہیں قول کہ دنیا دار کی مثال، اس کے حاصل کرنے والے کی مثال یہ ہے جیسے سمندر سے کوئی منہ لگا کر آدمی پانی پی رہا، اور سمندر تو ختم نہ ہوگا مگر جتنا پیتا چلا جائے پیاس اتنی ہی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سارے حضرات 99 کے چکر میں پڑے ہوئے۔ ہم نے باہر جب دیکھا تو لوگ کیا کہتے ہیں، 99,000 ڈالر ہو گئے، اب 1 لاکھ ہو جائیں گے تو ملک چھوڑ کر اپنے وطن چلے جائیں، پھر 1.25 لاکھ ہو گئے تو کہتے ہیں 1.5 لاکھ ہو جائے پھر چلے جائیں، پھر 1,75,000 ہو گئے سمجھتے ہیں اب 2 لاکھ ہو تو چلے جائیں۔ یہ ساری دنیا 99 کے چکر میں سمندر کا پانی پی رہی ہے اور پیاس ہے کہ بجھ کے نہیں دیتی۔ میں عرض کر رہا تھا بخاری شریف کی ایک حدیث ہمیں چوکس کرنے کے لیے بہت کافی۔ اللہ اکبر، اس حدیث شریف کو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا یہ منظر، اور خود انہی کے صاحبزادے حضرت ابراہیم اسے بیان کرتے۔ حضرت ابراہیم ابن عبد الرحمن ابن عوف بخاری میں یوں روایت کرتے کہ ایک مرتبہ ہمارے ابا جان حضرت عبد الرحمن ابن عوف جلیل القدر صحابہ کرام علیہم الرضوان میں، آپ اندازہ لگائیے کہ ان کا مقام عبد الرحمن ابن عوف کا اس قدر بلند کہ اگر خلافت کے موقع پر تیسرے خلیفہ اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کی بات نہ مانتے اور اگر وہ مسند خلافت پر متمکن نہ ہوتے اور اپنا ہاتھ بڑھا کر صحابہ کے مشورے سے لوگوں کی بیعت نہ لیتے تو آج ہم چوتھے خلیفہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو مانتے، یعنی ان کے بعد ان کا نمبر تھا۔ اس سے اندازہ لگائی وہ کس قدر جاب و حشمت کے مالک۔ مشکا شریف میں ایک حدیث ہے، اللہ اکبر، وہ یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نماز پڑھا رہے تھے، ان کی 1 رکعت ہو گئی، پہلے وہ مصلی پر آ گئے۔ اگر پوچھا جائے، یہ عموماً لوگ سوال بھی کرتے ہیں اور بڑا مشکل سوال ہے، کسی سے پوچھ لیا جائے کہ ایسا آدمی بتاؤ کہ جس کے پیچھے نبی کریم علیہ السلام نے نماز پڑھی ہو۔ عام طریقے سے آپ نے دیکھا وہ حضرت ابوبکر صدیق، مگر کیسے کہ حضور صفوں سے نکل کر صدیق اکبر کے برابر میں بیٹھ گئے اور حضور علیہ السلام نے نماز پڑھی، مگر عبد الرحمن ابن عوف وہ ہیں کہ مصلی پر عبد الرحمن ابن عوف تھے اور نبی کریم علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ لیکن کسی کے ذہن میں وسوسہ نہ آ جائے کہ حضور علیہ السلام نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، یہ تو بظاہر تھا کہ عبد الرحمن ابن عوف حضور کے امام بن گئے۔ علماء اتفاق ہے اس مسئلے پر کہ جس نماز میں پیارے مصطفیٰ تشریف لے آئیں امام وہی ہوں گے، بظاہر مصلی پہ کوئی کھڑا مگر امام حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہوں گے۔ عرض کر رہا حضرت ابراہیم حدیث بیان کرتے جب یہ مصیبت کا دور ختم ہو گیا، جس زمانے میں لوگوں کو نفع طلع اناج ملتا، یہ دنیا کی نعمتوں کا اس وقت تک انبار نہ لگا، ہمارے والد ماجد یہ چونکہ حدیث میں نہیں کہ نفل روزہ تھا
یہ رمضان کا روزہ تھا، ہمارے ابا نے روزہ رکھا، جب افطاری کا موقع آیا عبد الرحمن ابن عوف جلیل القدر صحابی جنہوں نے بھی افطاری کا اہتمام کیا، ظاہر ہے کہ آپ آج کسی مولوی کو بلا لیں تو اگر دال سامنے رکھ دیں تو مولوی کا مزاج خراب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، جب تک آپ نہایت کوئی عمدہ اہتمام نہ کریں، کسی پیر کو بلا لیں، کسی بڑے آدمی کو بلا کر آپ کیا اس کو گویا مونگ کی دال کھلائیں گے؟ بلکہ بڑا اہتمام کریں۔ تو وہ صحابی جن کی جلالت کو میں نے پہلے بیان کر دیا، جب ان کی دعوت تھی تو کیا کچھ سامنے نہ ہوگا، ایک سے ایک افطاری کا سامان تھا، ایک سے ایک مرغن غذا، ایک سے ایک فروٹ جو اس زمانے میں ممکن تھا، سب کچھ ان کے سامنے سجا دیا گیا۔ اللہ اکبر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف روزہ افطارنے سے پہلے ایک ایک چیز پر جب نظر ڈالی اور دیکھا کہ بہت عمدہ سامان ان کی افطاری کے لیے ہے، تو انہوں نے ارشاد فرمایا اس دنیا پر کہ کیا کیا نعمتیں ہم کو مل گئیں اور کس طریقے سے ہم اتنے مالوں سے نواز دیے گئے اور اتنا سارا کچھ سامان ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ اکبر، یاد کرو اس دور کو کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا، یہ حضرت ابراہیم اپنے والد کا قول بیان کرتے، جب حضرت حمزہ کا وصال ہوا، اللہ اکبر، حضور علیہ السلام پر اس قدر اذیت ناک عالم تھا میں بیان نہیں کر سکتا۔ حضور علیہ السلام ان کی میت پر، ان کے حال پر جو کیفیت ان پر تاری، اس پر حضور اتنا روئے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اتنی بات ہم نے حدیثوں میں ضرور پڑھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے انتقال پر اتنا نہیں روئے۔ حال کیا ہوا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کہ دشمنوں نے آپ کے کان کاٹ دیے، دشمنوں نے آپ کی ناک کاٹی، اس طریقے سے آپ کے سینے کو چاک کر دیا، کلیجہ نکال کر اس کے ٹکڑے کیے، ہندا نے اس کی بوٹیوں کا ہار بنا کر گلے میں ڈالا اور کلیجے کو چبانے کی کوشش کی مگر وہ کھا نہیں پائی۔ جب بھی حضرت حمزہ کا ذکر آ جاتا حضور علیہ السلام پر ایک غم اور علم کا عالم طاری ہو جاتا، اور جس وقت حضرت حمزہ کو قبر میں رکھا گیا، اللہ اکبر، دنیا ان سے ایسی دور تھی کہ صحابہ نے کہا حضور کیا کیا جائے، ایک کمبل کا ٹکڑا کفن کا ہے اور وہ اتنا چھوٹا ہے کہ ان کے منہ کو ڈھکا جائے تو پیر کھل جاتے ہیں اور پیر کو ڈھکا جائے تو منہ کھل جاتا ہے۔ اب فرمائیے آپ کا کیا حکم، آپ کا کیا ارشاد؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ کمبل سے سر کو ڈھک دیا جائے، پیروں کے اوپر گھاس ڈال دی جائے اور اسی طریقے سے حضرت حمزہ کو سپرد خاک کر دیا جائے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف اس زمانے کی مصائب اور اس زمانے کی مصیبتیں کو یاد کر کے اور اس وقت کو یاد کر کے اتنا روئے کہ کوئی افطاری کا سامان نہیں کھایا اور سب سارا کا سارا سامان آپ کے سامنے سے ہٹا دیا گیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اہل اللہ پر یہ دنیا کس قدر پرخاش رکھتی ہے، اور دنیا داروں کا عالم یہ ہے، یہ تو سمندر سے منہ لگائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، جیسے جیسے پیتے چلے جاؤ عزیزان گرامی پیاس جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ مولانا روم نے کیا بہترین مثال دی، فرماتے میرے عزیز اس دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک دیوار پر روشنی اور بہت زیادہ چمک اور دمک، ایک آدمی دوڑتا ہوا آتا، شاید ہی دیوار میں بڑی نورانیت، شاید دیوار میں بڑا نور، مگر جب قریب آتا وہ روشنی ختم ہو جاتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ دیوار تو بالکل سیاہ، پتہ لگتا ہے کہ یہ سب کچھ دھوکا۔ مولانا روم فرماتے ہیں اے میرے دنیا دار بھائی، تیری مثال بالکل ایسے جیسے کوئی شکاری شکار کرنے کے لیے نکلا اور شکار تو نہیں ملا، شکار کے سائے کے پیچھے دوڑ رہا، شکار تو اوپر ہے اور سائے کو دوڑتے ہوئے دیکھ کر یہ تیر کمان لے کر اور جناب سائے کے پیچھے نکل گیا شکار کرتے ہوئے، حالانکہ وہ شکار تو نہیں تھا، وہ تو شکار کا سایہ تھا۔ یہی حال اہل دنیا کا ہے کہ شکاری سائے کے پیچھے دوڑ رہا ہے پرندے کے اور یہ سمجھتا ہے شاید میں اس کا شکار کر لوں تو میری مدعا اور میرا معاملہ پورا ہو جائے گا، مگر تو سائے پر دوڑ رہا۔ میرے عزیز یہ دنیا جو ہے ایک پرندے کا سایہ، تو اس کے پیچھے شکاری کی طرح دوڑا، لہذا تیرے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اس لیے مولانا روم کہتے میرے عزیز ساری کچھ باتیں دنیا میں معلوم نہیں، جیسا کہ کنز العمال میں حدیث ہے کہ ساری چیزیں اس کے معلوم نہیں، ہاں اگر یاد الہی میں آدمی مصروف ہو جائے
آخرت کو کما لے، اپنی قبر کو روشن کر لے، اپنی آخرت کو روشن کر لے، تو اس کے لیے دنیا ملون نہیں ہے بلکہ بہت بڑی رحمت اور بڑی سعادت کی جگہ۔ اس لیے فیصلہ دیتے چیز تو دنیا از خدا غافل بدن، میرے عزیز دنیا نام دکان کا نہیں، دنیا نام بہترین مکان کا نہیں، دنیا نام عیش و آرام کے بستر کا نہیں، دنیا نام مال اور دولت کا نہیں، دنیا نام بیوی بچوں کا نہیں، دنیا نام ہے اللہ کی یاد سے غفلت کا۔ تو میرے عزیز اگر یہ ساری چیزیں تجھے میسر آ جائیں مگر تو اللہ کے یاد سے غافل نہ ہونا، لہذا تو دنیا دار نہیں ہے، اور اگر دنیا کے پیچھے لگ کر تو نے آخرت کو فراموش کر دیا، اللہ اکبر، پھر سن لے بالکل ایسا ہی جیسے پرندے کے پیچھے دوڑ رہا اور ارشاد باری تعالیٰ ہوا۔ اس دنیا کو لہو و لعب سے تعبیر کیا گیا، یہ تو تھوڑی دیر کا تماشا، یہ تو تھوڑی دیر کی یہ دنیا ہے، اور ہم دنیا میں مگن ہو گئے۔ آج مجھے بتائیے اذانیں ہوتی ہیں، تجارت چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، اذانیں ہوتی ہیں، بستر چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، بچے پوتے نواسی اگر کھیل رہی ہوں گود میں تو مسجد کی جانب جانے کو جی نہیں چاہتا۔ یہ کیا بات یہ ہے کہ ہم دنیا میں گم ہو کر کے رہ گئے۔ اللہ اکبر، اقبال ایک دنیا دار شاعر تھا مگر کتنی عمدہ بات کہہ گیا، اللہ اکبر۔ وہ کہتا کافر کی یہ پہچان ہے آفاق میں گم ہو، یہ تو کافر کہ دنیا میں گم ہو گیا، یہ تو کافر کی پہچان، کہتا کافر کی یہ پہچان آفاق میں گم ہو اور مومن کی یہ پہچان گم اس میں ہو آفاق۔ اللہ اکبر، کہتا یہ تو کافر ہے جو دنیا میں گم ہو گیا، ارے مومن تو وہ ہے جس میں دنیا گم ہو جائے۔ کافر کی یہ پہچان آفاق میں گم ہو اور مومن کی یہ پہچان گم اس میں ہو آفاق۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا سے ہمیں آخرت کمانے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔